پی ٹی آئی کی. اس کی وجہ سے عمران خان جیل سے باہر نہیں آ سکتا اور یہ نہیں چاہتے کیونکہ یہ اپنا قد بڑھانا چاہ رہے ہیں. مجھے اب پہلے تو یہ نہیں سمجھ آئی کہ ایک دم سے فواد چودھری صاحب جو مطلب خاموش تھے تو خاموشی کیا انہوں نے کسی ڈیل کے تحت توڑی ہے؟ اور نمبر 2 مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو ان کی لیڈرشپ ہے اس ٹائم موجود، چاہے وہ گوہر خان صاحب ہیں ان کے چیئرمین پی ٹی آئی کے، یا سیکرٹری جنرل جنہوں نے ریزائن کر دیا ہے عمر ایوب صاحب، ابھی استعفیٰ ان کا قبول نہیں ہوا، تو مطلب یہ کیا کر سکتے ہیں عمران خان صاحب کو نکالنے کے حوالے سے؟ پروٹیسٹ اگر آپ یہ اناؤنس کرتے ہیں پولیس ان کے گھر پہنچ جاتی ہے، جس جگہ پہ آپ کا پروٹیسٹ ہونا ہوتا ہے مین پی ٹی آئی کا. تو مجھے بتائیں کہ فواد چودھری کی اس بات میں کتنا سبسٹنس ہے؟ مجھے تو لگتا ہے کہ مطلب یہ ہوائی فائر ہی ہے، نتھنگ مور دین دیٹ، کیونکہ ایک عدالت نے ان کو ریلیف دینا ہے. تو عدالت پہ یہ لیڈرشپ کتنا انفلوئنس کر سکتی ہے؟ یا آپ یہ کہہ لیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے کوئی کنسیشن ملے گی تو خان صاحب باہر آئیں گے. تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ابھی پنگا چل رہا، پوری طرح سے لڑائی ہے. تو یہ سارا میں نے کنٹیکسچوائز کر دیا، لمبی بات کر دی. تو یہی پوچھنا چاہوں گا کہ پہلی بات تو یہ کہ فواد، آپ نے کہا کہ فواد چودھری صاحب نے ایک نئی پارٹی جوائن کی. تو آپ کو پتا ہے کہ وہ بڑا مجبوری کی حالت میں گئے تھے، اور وہ جب وہ اس پارٹی کی ایک میٹنگ تھی تو وہ پیچھے چھپ کے بیٹھے ہوئے تھے، وہ کیمرے کے سامنے بھی آنا چاہ رہے تھے، وہ ہیوی ہارٹ کے ساتھ میں ادھر ہیوی ہارٹ وہ گئے. اور اس کے بعد وہ ایکٹیو بھی نہیں تھے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ فواد چودھری استحکام پاکستان پارٹی میں ان کی کوئی ایکٹیو، میرے خیال اس میٹنگ کے بعد کبھی دیکھے ہی نہیں گئے کسی میٹنگ میں. بالکل پکڑے گئے تھے جیل میں دیکھے. ہاں جی بالکل. تو یہ، اور پھر اب ایک دم وہ سامنے آئے اور اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ جو موجودہ قیادت ہے پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کی، اس کے پاس جناب کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے خان صاحب کو جیل سے نکالنے کے لیے. تو اس میں وہی بات جو آپ کر رہے تھے کہ اس میں اسٹریٹجی والی تو کوئی بات ہی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جب تک اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ عمران خان کے معاملات طے نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے، اسٹیبلشمنٹ جو چاہ رہی ہے ان سے، تو اگر عمران خان ایگری نہیں ہوتے اس پہ تو وہ کیسے باہر آ سکتے ہیں؟ اس میں آپ جتنی مرضی آپ پروٹیسٹ کر لیں، اس میں جو مرضی پروٹیسٹ کو تو ویسے الاؤ بھی نہیں کر رہے نا وہ. اگر آپ دیکھیں صرف کے پی میں کر سکتے ہیں، بالکل، پنجاب میں تو ڈنڈے سوٹے ہیں بالکل فرام دا گورنمنٹ سائڈ. مطلب یہ جس طرح کے حالات چل رہے ہیں اس وقت، تو اس میں تو کوئی اسٹریٹجی، ایفیکٹو اسٹریٹجی بن ہی نہیں سکتی، نہ کوئی پروٹیسٹ ہو سکتا ہے، نہ کوئی اور بات ہو سکتی ہے. تو وہ جب تک اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ خان صاحب کے معاملات جو ہیں وہ طے نہیں ہوتے تو خان صاحب تو باہر نہیں آ سکتے. جی کیونکہ اگر آپ دیکھیں نا، اگر کورٹ سم ہاؤ ان کو کسی کیس میں ریلیف دیتی ہے تو اگلا کیس تیار ہوتا ہے. بالکل. ابھی دیکھیں پنجاب کیبنٹ نے ایک ہفتہ پہلے پنجاب کیبنٹ نے جو اپروول دی ہے، تو اس میں خان صاحب کے ساتھ جو ہے نا وہ مطلب کئی کیسز بن سکتے ہیں. اور ابھی انہوں نے ہوم ڈپارٹمنٹ کو لکھا ہوا ہے کہ جناب آپ ہمیں گائیڈ کریں، آپ ورکنگ کریں اس کے اوپر ساری، اور ہاں کہ خان صاحب کے خلاف کون کون سے کیسز بن سکتے ہیں. تو یہ وہ تیاری ہے کہ اگر خان صاحب کو کوئی ریلیف ملتا ہے کورٹس میں، تو یہ ایک ہوم ورک جو ہے وہ پنجاب گورنمنٹ نے کیا ہوا ہے، تو وہ کسی اور کیس میں اریسٹ ہو جائیں گے. جی ٹرو. تو اس میں مجھے یہ بتائیں کہ شیر افضل مروت جو ہیں یہ خاموش ہو گئے تھے، یہ بڑے وائبرنٹ لیڈر تھے، نہیں ہیں ہی ہیں، کیونکہ ابھی اسٹل ہی از ان دا پی ٹی آئی. پیچھے چلے گئے تھے، ذرا آف دا کیمرہ ہو گئے تھے جب انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا تھا، اور عمران خان صاحب نے بہت مائنڈ کیا تھا اس اسٹیٹمنٹ کو. اسٹیٹمنٹ یہ دیا تھا کہ سعودی عربیہ جو ہے انوالو تھا عمران کی گورنمنٹ کو ٹاپل کرنے میں. تو اس کے بعد ان پہ لیبل لگا ڈبل ایجنٹ کا. انہوں نے کہا یہ صاحب جو ہے وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں، یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی ہیں اور پی ٹی آئی کے بھی بڑے جسے کہہ لیں کہ فائر برانڈ ہیں. تو اب یہ بھی ایک دم سے باہر آئے ہیں اور انہوں نے اپنے نشانے پہ لیا فواد چودھری کو. ان صاحب کو کوئی اور نشانے پہ اتنا نہیں لے رہا، ان صاحب نے سٹارٹ کیا. اور دونوں کی جسے کہتے ہیں کہ منہ ماری بکرنگ ایک ہم دیکھ رہے ہیں رکنے کا نام نہیں لے رہی. اور یہ بھی خبریں آئیں کہ ایون جیل سے پیغام بھجوایا خان صاحب نے کہ سیز فائر کریں. تو یہ بتائیں کہ یہ شیر افضل مروت جو ہیں اسپیشلی، اسی طرح شہریار افریدی نے بھی کہا ابھی بھی پارٹی کے اندر کچھ ایسے لوگ ہیں جن کا کریکٹر ڈوبیس ہے ان ٹرمز آف لائلٹی کو لے کے. دیئر لائلٹی ٹورڈز دا پارٹی ڈوبیس ہے. کریکٹر تو ذرا بڑی بات ہو جاتی ہے. رؤف حسن صاحب بھی فائر، لیکن ان کا زیادہ تر نشانہ جو ہوتا ہے وہ خیر
اسٹیبلشمنٹ کی طرف ہی ہوتا ہے. اگر ہم بات کر لیں ان کی جو ہے شبلی فراز نے بھی جمپ ان کیا ہے جو کہ آپس کی لڑائی میں انہوں نے بھی اپنی توپوں کا رخ کیا ہے فواد چودھری کی طرف, اور وہ بیک اینڈ فور یہ چیزیں چل رہی ہیں. مجھے پہلے شیر افضل مروت کا بتا دیجیے گا. بہت خاموش تھے جب سے ان کو ایک جسے کہہ لیں کہ شٹ اپ کال آئی ہے فرام عمران خان کی طرف سے, اور یہ پیچھے چلے گئے تھے. اب پھر انہوں نے آگے ہیں جی جسے کہیں پارٹی کے ونس اگین کہ میرے بغیر پارٹی نہیں ہے اور میں پارٹی کے بغیر نہیں ہوں. دیکھیں یہ جو آپ نے بات کی شیر افضل مروت صاحب کی, فواد چودھری صاحب کی, شبلی فراز صاحب کی, اصل میں بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی جو مین لیڈرشپ ہے وہ تو یا تو جیل میں ہے یا وہ سائیڈ لائن ہو گئے ہیں, ٹھیک ہے. اور اس وقت جو پارٹی کی قیادت ہے وہ مینلی جو وکلا ہیں ان کے پاس ہے. تو یہ ایک دم فواد چودھری صاحب آ گئے. شیر افضل تو خیر ویسے ہی ان کا تعلق لیگل فریٹرنی سے ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ پارٹی میں جگہ بنانے کی ایک کوشش ہے کہ مین لیڈرشپ جیل میں ہے, تو یہ کوشش یہ ہو رہی ہے کہ پارٹی میں جو ہے وہ جگہ بنائی جائے, ایک نام بنایا جائے. تو اس سے زیادہ مجھے اس میں کوئی ایسی بات نظر نہیں آ رہی. اور جیسے میں آپ نے شروع میں کہا کہ اس کا ایونچولی بینیفٹ جو ہوگا وہ پی ٹی آئی کو ہوگا, مطلب ایئر ٹائم بھی زیادہ ان کو مل رہا ہے, بالکل کمپیریٹیولی پیچھے چلے جائیں اس لڑائی کی وجہ سے. مطلب پی ٹی آئی ہم بھی انہی پہ بات کر رہے ہیں, بالکل وہ نیوز میں ہے, خبروں میں ہے, پی ٹی آئی کی ان فائٹنگ پہ بات ہو رہی ہے, بالکل فائٹ. تو ایونچولی اس کا فائدہ تو پی ٹی آئی کو ہونے جا رہا ہے. اور آپ کا خیال ہے کہ میرا ہنچ تو یہی ہے کہ خان صاحب جب بھی باہر آئیں گے تو بہت سارے ایسے لوگ جن کو ابھی کی شاید جو ان کی کرنٹ لیڈرشپ ہے وہ ان کو اون کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, پارڈن کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. خان صاحب جب بھی باہر آئیں گے آپ دیکھیے گا کہ فواد چودھری صاحب کو بھی ایکسیپٹ کر لیا جائے گا. مطلب there would be many I think جو کہ لائن میں ہے اس ٹائم, بالکل جو کہ شاید خان صاحب کہیں کہ بھائی مجھے پتا ہے کہ اس نے پارٹی کیوں چھوڑی, مجھے اس کا بھی پتا ہے اس نے پارٹی کیوں چھوڑی. خان صاحب کو سب کی مجبوریوں کو پتا ہے, انہیں پتا ہے کہ میرے ساتھ کون لائل ہے, کون ڈس لائل ہے, اور کون کس مجبوری کے تحت کیا ہے. تو آپ دیکھیے گا جو ہی خان صاحب جیل سے باہر آئیں گے تو بہت سارے لیڈر جو ہے نا وہ ان کو ایکسیپٹ کر لیں گے. تو ڈبل ایجنٹ کو کیسے پکڑیں گے؟ مطلب اگر آپ یہ کہہ لیں کہ پارٹی کے اندر جو ان کے ڈبل ایجنٹس ہیں جو کہ بیسیکلی لائل کسی اور کے ساتھ ہیں, ابھی ان کی ایگزامپل لے لیجئے گا آپ جو ہیں چوہان صاحب. تو چوہان صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ جی کہ 92 کے ورلڈ کپ میں بارش جو ہے, فیاض چوہان صاحب کی بات کر رہا ہوں, وہ مصنوعی کروائی گئی تاکہ خان صاحب کو کپ جتوا کے گھر بھیجا جائے, اور پھر ایک وہ 20-22 سال لگائیں ان کو تیار کرنے میں, پھر ان کو پرائم منسٹرشپ دی جائے. مجھے تو یہ نہیں سمجھ آئی کہ 92 میں اگر ان کو ہیرو بنایا تھا کسی اور نے تو وہ آگے 20 سال کیوں انتظار کیا, آگے کئی الیکشن آئے, کسی ایک میں ان کو کیوں نہیں ٹرائی کیا ایز پرائم منسٹر بنا دیتے. تو خیر تو اس ٹائپ کے بھی تو کئی کریکٹر ابھی بھی موجود ہوں گے نا پی ٹی آئی میں. ان کو کس طرح سے آپ جج کر سکتے ہیں یا ٹیسٹ کر سکتے ہیں؟ میرا فیاض چوہان ٹائپ جو کریکٹر ہے نا, مجھے ان کی واپسی مشکل لگتی ہے. نہیں وہ تو بالکل آؤٹ آف کویشچن. میں نے کہا اس ٹائپ کے ان دا پارٹی آج کل میں موجود ہوں, وہ تو چھوڑ کے استحکام پاکستان پارٹی چلے گئے نا, اور پچھلے ایک سال سے وہ بول رہے ہیں اگینسٹ دا پی ٹی آئی لیڈرشپ. ڈبل ایجنٹس کی کہ جن کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی رابطے ہوتے ہیں, تو میرا خیال ہے یہ جو مین لیڈرشپ ہے نا, یہ اس طرح کے لوگ ہر پارٹی میں ہوتے ہیں. وہ آپ کو پیپلز پارٹی میں بھی نظر آئیں گے, وہ آپ کو پی ایم ایل این میں بھی نظر آئیں گے. تو لیڈرشپ کی مجبوری ہوتی ہے کہ اس ٹائپ کے ٹھیک ہے جی جی, وہ ایک طرح سے وہ رابطے کا ذریعہ ہوتے ہیں. آپ یہ موجودہ پنجاب اسمبلی کے جو اسپیکر صاحب ہیں محمد احمد خان, جی تو آپ دیکھ لیں, یہ اوپن سیکرٹ ہے کہ ان کا تعلق ہے صاحب کے ساتھ کیا معاملات تھے, اور بہت سارے انہوں نے کا کام کرتے رہے. جی اور جسے کہہ لیں کہ شریفس کو باجوہ صاحب کے ساتھ جوڑنے میں ملک احمد صاحب کا ایک رول ہے بڑا. اور اسی طرح چودھری احمد مختار مرحوم تھے پیپلز پارٹی میں, ان کے بھی بڑے اسٹیبلشمنٹ میں وہ تھے, تو وہ بینظیر بھٹو صاحبہ کو پتا تھا. لیکن یہ تو آپ سیریس کریکٹرز کی بات کر رہے ہیں نا. فیاض چوہان تو وہ تھوڑا سا نان سیریس کریکٹر آ جاتا ہے. بالکل نہیں, ان کا تو آؤٹ آف کوسچن ہے. ان کو تو اس ٹائپ کے جو کریکٹر ہیں, مجھے نہیں لگتا کہ خان صاحب ان کو ایکسیپٹ کریں گے اب اس ٹائپ. تو ایونچولی آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ کب جا کے چیزیں سیٹل ہوں گی؟ ابھی ہم نے
خان صاحب کا سن بھی لیا کہ جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اے پی سی میں جائیں گے, دیکھیں گے گورنمنٹ کیا کہہ رہی ہے, ٹیررزم کے اوپر جو ٹیررزم کا آپریشن ہم نے کرنا ہے اس کے اوپر اے پی سی ہونے جا رہی ہے. تو ایونچولی اس کو سپورٹ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے وہ تو الگ بات ہے. ان کی مشکلات آپ کو کب تھوڑی سی کم ہوتی نظر آ رہی ہیں یا سم ہاؤ کچھ کم ہو گئی ہیں؟ دیکھیے مشکلات کچھ لگ رہا ہے کہ کچھ کم ہو رہی ہیں, کچھ ایسی انڈیکیشنز ہیں. کورٹس کی طرف سے بھی خان صاحب کو ریلیف مل رہا ہے. انٹرنیشنل پریشر بھی ہے اس کا ریزن؟ ڈیفینیٹلی ایک انٹرنیشنل پہ وہ دیکھیں آپ یو ایس کانگریس اینڈ یو این کی باڈی جو ہے, تو بے شک ہم نے ہماری گورنمنٹ نے اس کو ریجیکٹ کر دیا ہے, لیکن ایک پریشر تو بہرحال ہے. تو وہ کچھ چیزیں مطلب ایسی ہیں کہ بہتری کی طرف جا رہی ہیں پی ٹی آئی کے پوائنٹ آف ویو سے, بٹ ان دا لانگ مجھے نیئر فیوچر میں ایسا لگتا نہیں ہے, کیونکہ خان صاحب بھی ایک پوائنٹ پہ اڑے ہوئے, ایکسٹریم پوزیشن لیے انہوں نے. اسی طرح ہماری اسٹیبلشمنٹ نے بھی لگتا ہے کہ ایکسٹریم پوزیشن لی ہوئی ہے. پھر دیکھیں کہ خان صاحب کی لڑائی جو ہے وہ پی ایم ایل این کے ساتھ نہیں ہے, ان کی لڑائی پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں ہے, ان کی لڑائی تو کسی اور کے ساتھ ہے, مطلب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے. تو جب تک ان کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات بہتر نہیں ہوتے, اور ابھی تک تو وہ اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے جی آپ 9 مئی کے حوالے سے معافی مانگیں, ٹھیک ہے, اس کو پبلکلی کنڈیم کریں, تو ٹھیک ہے آپ کے ساتھ بات ہو سکتی ہے. تو خان صاحب نے تو پہلے بھی اس کو ابھی تک تو 9 مئی کو دو طرح سے انہوں نے کیا تھا. شروع میں انہوں نے کنڈیم بھی کیا تھا, وائلنس کو کنڈیم کیا تھا, اور ساتھ میں انہوں نے کہا تھا کہ اس کے اوپر آپ جوڈیشل کمیشن بنا دیں ٹو ڈیفرینشیٹ کہ یہ فالس فلیگ آپریشن تھا یا نہیں تھا, مین کہ اس کے پیچھے کوئی میتھڈ تھا, کوئی گیم تھی. تو وہ جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ اس چیز کو انکور کرے گا. تو وہ تو گورنمنٹ نے نہیں بنایا, تو وہ ڈیفینیٹلی نہیں بنے گا. نہیں, اگر بنا دیتے تو مجھے پرابلم کیا ہے مجھے بتائیں. مطلب اٹ میک سینس نہیں ہے. سمپلی آپ ایک پروبنگ باڈی کی ڈیمانڈ ہے نا کہ یہ انسیڈنٹ ہوا ہے, اس کے اوپر ایک انڈیپینڈنٹ آپ جوڈیشل کمیشن ہونا چاہیے. جوڈیشل کمیشن ہم اس لیے بات کرتے ہیں کہ وہ جو ہے کسی کا انفلوئنس نہیں ہوگا. اگر سپریم کورٹ اس میں انٹروین کر کے اس کے وہ پروب کرے تو وہ بالکل فیئر انویسٹیگیشن ہوگی. اگر فیئر انویسٹیگیشن میں پرابلم کیا ہے؟ جی ذوالقرنین صاحب دیکھیں آپ کے اب تک جتنے بھی اس طرح کے کوئی کمیشن بنے ہیں, ٹھیک ہے, اور ان کی رپورٹس آتی ہیں, عوام کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ جی وہ کیا رپورٹس تھیں. تو ایسے کمیشن کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوتا. اور اس میں یہ کہ میرا نہیں خیال کہ ایک سیکنڈ کر دیجیے گا. جی اس میں دیکھیں ایک اور چیز ہے, اس کے علاوہ ہم ایک اور چیز کیوں نہیں کر لیتے لائک دیٹ آف کہ مئی 9 پہ اوپر جوڈیشل کمیشن نہ بنائے. ویل لیکن وہ شیخ رشید صاحب نے جو بات کی تھی اس میں وزن ہے. کیا آپ اس میں جو مطلب کلپریٹس ہیں, جو لوگ اس میں انوالو تھے, ان کو عام معافی دیں اور اس کے بعد اس کو ایز اے بلیک ہسٹری, ٹھیک ہے, ایک بلیک چیپٹر کے طور پہ ان آر ہسٹری اس کو بالکل سائڈ پہ رکھیں. ہاں جی, اور ہم ذرا موو فارورڈ کریں. آپ جب عام معافی کا اعلان کرتے ہیں تو اگین جو ہم نفرت کے کہتے ہیں نا, نفرت کے بیج بوئے گئے ہیں سارے اس میں, تو وہ بھی وہ گرو کرنا رک جاتے ہیں. بوجھ تو شاید بیج شاید بوئے تو گئے لیکن وہ تناور درخت شاید نہ بن پائے. تو یہ بھی تو ایک وزڈم ہوتا ہے اس طرح کی چیز کو ہینڈل کرنے کے لیے. تو کیا عام معافی مشکل ہے؟ مجھے بتائیں. سجیشن تو بہت اچھی ہے. عام معافی اگر ہو جائے تو یہ ایک براڈر ایک پولیٹیکل ریکنسیلیشن بھی ہو جائے گی, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن ایسے کچھ آثار آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح کی ایکسٹریم پوزیشنز لی ہوئی ہیں, لیکن تھوڑا اس جگہ پہ آ کے اسٹیبلشمنٹ اگر تھوڑا سا بڑا ہارٹ کرے, ایگزیکٹلی بالکل کرنا چاہیے وسیع تر مفاد کے لیے, جس طرح ہم نیشنل انٹرسٹ کی اکثر بات کرتے ہیں کہ یہ کام اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ نیشنل انٹرسٹ کے فائدے میں ہے. بالکل ایسا ہو جائے تو بہت اچھا ہے. ہاں جی, اور کیونکہ بہت زیادہ پولرائزیشن ہے سوسائٹی میں, تو وہ بھی بریج اپ ہوگی اس ایک سٹیپ کی وجہ سے. بالکل. اور پھر دیکھیں کہ ہماری جو اکانومی ہے وہ ڈائریکٹلی انٹر لنکڈ ہے آپ کی پولیٹیکل اسٹیبلٹی سے. ٹرو بالکل صحیح کہا. اس سے جو پولیٹیکل اسٹیبلٹی آئے گی تو اکنامک اسٹیبلٹی بھی آئے گی. ٹرو تو اگر ایسا ہو جائے تو بہت اچھا ہو جائے گا. بالکل. ناظرین ہم یہاں ایک بریک پہ جا رہے ہیں, ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا, واپسی پہ مزید گپ لگاتے ہیں اسی پہ.
टुडे खबर सबसे पहले। एक सुनहरे कल और रोशन मुस्तकबिल के लिए जदीद तकाज़ों से हम आहंग बैनुल-अक़वामी मयार के हामिल साइंटिफिक तरीक़ा तदरीस, हेल्थ केयर प्रोग्राम, इस्लामी अक़दार की पासदारी के साथ किरदार साजी की दरख्शां रिवायत लिए लीड्स स्कूल सिस्टम, एडमिशन ओपन। टुडे खबर सबसे पहले। इक़्तिदार की जंग में बहुत सौ को बेवकार होते देखा। एक पेश के धोखे में सियासत की बर्बादी से लेकर मकबूलियत और कबूलियत की वाज़ेह लकीर तक, बैनुल-अक़वामी सियासत से लेकर पाकिस्तानी मईशत तक उरूज और ज़वाल के असबाब, लगी लिपटी बातों के बगैर ज़मीनी हक़ाइक़ पर मबनी तज्ज़िये। जानिए अब्दुल मजीद साजिद के साथ पीर बुध रात 8:05 पर प्रोग्राम इन फैक्ट में। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। जामिन सिटी लाहौर एजुमता मेट्रो बस स्टेशन और रिंग रोड से 1 मिनट की मुसाफत पर LDA से मंजूर शुदा हाउसिंग स्कीम जामिन सिटी लाहौर। टुडे खबर सबसे पहले। हैं कवाकिब कुछ, नजर आते हैं कुछ, पसे दीवार चल क्या रहा है, तस्वीर का दूसरा रुख क्या है। हकाइक से आगाही के लिए सवाल तो होंगे, जवाब कौन देगा, अल्फाज की चोट कौन सह पाएगा। तल्ख और कड़वी सच्चाइयाँ आशिकार करने का मकसद ईवानों को हिलाना नहीं बल्कि जगाना है, क्योंकि आपकी तकदीर के फैसले इन्हीं ऐवानों में होते हैं। दीवार के उस पार आखिर क्या हो रहा है, हर मामले का दूसरा पहलू जानने के लिए देखिए प्रोग्राम ऑन द अदर साइड फाइजा शिराजी के साथ, हर पीर त जुमेरात रात 7:05 पर सिर्फ टीवी टुडे पर। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। Education is not about books or numbers or even passing an exam. Education is all that there is to grab. Learn at Leeds. जरूरी नहीं मेरा पॉइंट ऑफ व्यू वही हो जो आपका है, इसलिए कि हम बहुत सारे मामलात में अलग तरह से सोचते हैं। यही अलग सोच, अलग अंदाज और अलग ज़ाविया हमारी मदद करता है हालातों वाक़यात की उन गुत्थियों को सुलझाने में, जिन्हें सुलझने में ज़माने में पॉइंट ऑफ व्यू मंजिल ही नहीं शाहरा भी है, ऐसी शाहरा जिस पर सिर्फ सच महज सच। आप भी इस सच का हिस्सा बनिए, पॉइंट ऑफ व्यू का हिस्सा बनिए। देखिए प्रोग्राम पॉइंट ऑफ व्यू जुमा हफ्ता रात 7:05 पर ओनली ऑन टीवी टुडे। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। वेलकम बैक। जैसा कि हम बात कर रहे थे इससे पहले पीटीआई के डिफरेंसेस की, और शुरू में हमने बात की कि जमात इस्लामी जो है वो धरना देने जा रही है इस्लामाबाद में जुलाई 12 से। ये बड़ा एक दबंग किस्म का इनका डिसीजन है, क्योंकि
एंटी पीपल बजट जैसे ही आया है, कोई और पार्टी ने, अपोजिशन की किसी पार्टी ने इस पे सवाए जिसे कह लें लिप सर्विस, ज़बानी जमा खर्च, लेकिन प्रैक्टिकली कोई पार्टी इसके लिए नहीं निकली। तो जमात इस्लामी टेकिंग अ बिग डिसीजन, बिग लीप, और इस्लामाबाद में सिट इन कर रहे हैं। और इसमें उन्होंने कहा कि भाई जब तक आप ये एंटी पीपल बजट आप नहीं वापस करते, आप जो स्पेशली बिजली के बिलों ने अवाम को मार दिया है, आप वापस नहीं लेते, हम यहाँ से नहीं उठेंगे और हम वेलकम करेंगे अगर कोई और पार्टी हमें ज्वाइन करेगी। इस हवाले से हमने जमात इस्लामी के सीनियर लीडर और इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी कैसर शरीफ साहब को दावत दी है कि इस पे हमें बताएं, हमारे नाजरीन को भी बताएं कि आगे क्या प्लान्स है। कैसर साहब, वेलकम टू द प्रोग्राम। थैंक यू जी जुल्करनैन साहब, बहुत शुक्रिया आपका। जी कैसर साहब, बताइएगा कि 12 से तैयारी आप लोगों की कंप्लीट है, और बताइएगा कि इसमें अगर हम इसका कोई मुआवजना करना चाहें 2014 के इमरान खान के धरने के साथ, कोई उस तरह का ये धरना होगा या कैसा, थोड़ा सा आप हमें बताएं। देखिए, ये बजट जो है, जिस तरह आपने पहले कहा कि ये एंटी पीपल है, अवाम मुखालफ बजट है, अवाम दुश्मन बजट है, और अवाम दुश्मन बजट में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून जो है, इन दोनों पार्टियों ने अवाम की दुश्मनी में जो है वो इत्तेहाद किया हुआ है। जमात इस्लामी ये समझती है कि ये बजट दरअसल IMF की एक दस्तावेज है, IMF का सीधा सीधा हुक्म है जो नाफिज करने की कोशिश की जा रही है। हम इस बजट को कुल्ली तौर पर जो है वो मुस्तरद करते हैं, और ये पहली दफा हुआ है कि किसी भी ताजर तंजीम के साथ भी, आज जमात इस्लामी के अमीर हाफिज नईमुर रहमान साहब ने बहुत सारी ताजर तंजीमों को मंसूरा में दावत दी हुई थी, उनसे मुशावरत भी हुई। अभी थोड़ी देर पहले ये इजलास जो है वो खत्म हुआ है। उनकी तरफ से भी ये था कि ये पहली दफा हुआ है कि किसी भी ताजर तंजीम से, किसी भी इलेक्टेड ट्रेड यूनियन से हुकूमत ने कोई मुशावरत नहीं की, कोई गुफ्तगू इस पर जो है वो नहीं की गई। तो आप यूं कह लीजिए कि ये बजट जो है ये सीधा सीधा IMF की सरपरस्ती में, IMF की निगरानी में अवाम पर ये जुल्म अजीम जो है वो किया गया है, और ये बोझ उस पर लाद दिया गया है। अब दूसरी तरफ आए तो देखें कि ये लोग दावा करते थे कि 300 यूनिट्स हम फ्री देंगे, हम अवाम को रिलीफ देंगे, हमारा बजट जो है वो अवाम दुश्मन बजट नहीं होगा बल्कि अवाम दोस्त बजट होगा। लेकिन हालात इस चीज को बता रहे हैं, इस चीज की मुकम्मल अक्कासी कर रहे हैं कि इन्होंने भी किसी अपने एक वादे को पूरा नहीं किया, बल्कि हर वादे पे ये यू टर्न ले रहे हैं, और अवाम के सामने नूरा कुश्ती करके पीपल्स पार्टी और नून लीग उनको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही है, जो कि अब पॉसिबल नहीं है। अवाम बाशऊर है, और अवाम ने जमात इस्लामी की 12 जुलाई की जो हाफिज नईमुर रहमान साहब के धरने की कॉल है उसको बड़ा अप्रिशिएट किया है, वेलकम किया है, और बड़े पैमाने पर लोग इसमें शिरकत करने जा रहे हैं। ये एक पुरअमन एहतजाजी धरना होगा, और इसका हमने आगाज का तो ऐलान किया है, लेकिन इसके एहतमाम के हवाले से हमने अभी तक कोई ऐलान नहीं किया। और हम इस हुकूमत को मजबूर करेंगे कि ये जो 13 तरह के टैक्सेज हैं, ये जो IPPs को नवाजा जा रहा है, ये जो अवाम को निचोड़ा जा रहा है, अवाम जो बिजली इस्तेमाल भी नहीं करती उसके भी बिल अदा कर रही है। मैं और आप 3 तरह के बिल अदा कर रहे हैं। एक तो खुद अपना बिजली का बिल, वो भी बहुत महंगा है। कल भी इन्होंने बिजली के फी यूनिट जो इब्तदाई कीमत थी उसमें इजाफा किया, हम उसको मुस्तरद करते हैं। वो बहुत बड़ा जुल्म है, उसके जरिए 51% जो है वो कीमत में मजीद इजाफा हुआ है। इसी तरह जो लोग बिजली चोरी कर रहे हैं उनका बिल भी मैं और आप जुल्करनैन साहब दे रहे हैं। इसी तरह तीसरी जो चीज है, जिन लोगों को गवर्नमेंट में मराहत मिलती हैं और 1000-2000 यूनिट तक बिजली जो है वो फ्री दी जा रही है, तो ये किस जुर्म की सजा ये अवाम मतलब पा रही है। मैं ये समझता हूँ ये अवाम जो है ये फार्म 47 पर बनने वाली हुकूमत की जो है हाथ से चढ़ गई है, और एक जुल्म है कि कोई भी अभी तक हमें हद नजर नहीं आ रहा। राइट, कैसा साहब ये बताइएगा कि इस्लामाबाद में किस जगह पे आप धरना देने चाह रहे हैं? डी चौक है या कि कोई और जगह है, और आपने परमिशन ले ली इस पे? देखिए जी, ये परमिशन के हवाले से तो एक जो खुदाई कार्रवाई होती है वो हम जरूर करेंगे। इस्लामाबाद का हमारा जो नज़म है, क़यादत है, वो एप्लीकेशन देगी इंतजामिया को। हमारे पेश नजर 2-3 जगह आइडेंटिफाई कर ली आपने? जगह अगले 1-2 दिन में हम जगह का ऐलान कर देंगे। हम इसका मुकम्मल जायजा ले रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में लोग होंगे, उनकी पूरी
آپ کہہ لیں کہ کس طرح اس گرمی کے موسم میں ان کو بہتر سہولت دینے کی کوشش کریں گے، وہ ساری چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں. کل بھی ہمارا ایک اہم اجلاس جو ہے وہ اسلام آباد میں ہوا، جس کی صدارت سیکرٹری جنرل جماعت اسلامی امیر العظیم صاحب کر رہے تھے. اس اجلاس کا مقصد یہی تھا کہ ہم اس دھرنے کے جو بہتر انتظامات ہیں اور ہمارے جو اہداف ہیں اور ہماری جو پلاننگ ہے اس کا پورا وہ جائزہ لیا جا رہا تھا. جی کیسر صاحب یہ بتائیے گا کہ جی ہاں جی اس کے ساتھ یہ بتائیے گا کہ گورنمنٹ، شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ نے آپ سے کوئی رابطہ کیا ہے کہ آپ دھرنا نہ کریں اور ہمارے ساتھ بیٹھیں، ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ہمیں کیوں یہ بجٹ جو ہے اینٹی پیپل بجٹ امپوز کرنا پڑا، یا ہم اس میں کچھ نہ کچھ کنسیشن جو ہے وہ آپ کے کہنے پہ پبلک کو دے دیتے ہیں؟ اس پر حکومت نے ہمارے ساتھ کوئی رابطہ نہیں کیا. اس معاملے پر رابطے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر وہ رابطہ کریں گے بھی تو ہمارا مطالبہ بڑا واضح اور دو ٹوک ہے. جس طرح آپ نے کہا کہ یہ اینٹی پیپل بجٹ ہے، تو یہ جو اقدامات یہ اٹھا رہے ہیں اور یہ دعوے جو انہوں نے عوام کے سامنے کیے تھے، ان میں سے یہ دعووں کو پورا کریں، 300 یونٹ فری دیں، اس کی قیمتیں کم کریں، ٹیکسز واپس لیں، تو جماعت اسلامی جو ہے پھر بیٹھے گی اور بات کرنے کے لیے بھی تیار ہوگی. تو کیسے صاحب اگر انہوں نے ڈنڈا سوٹا استعمال کیا آپ کے اوپر، کیونکہ ابھی تک تو گورنمنٹ ہم دیکھ رہے ہیں پی ٹی آئی کو لے کے اسپیشلی اگر وہ کوئی بھی پروٹیسٹ اناؤنس کرتے ہیں تو پولیس جو ہے ان پہ پاؤنس کرتی ہے. اگر سملرلی پولیس کا ایکشن ہو جاتا ہے، پنجاب سے بھی جو ہے فیڈرل گورنمنٹ جو ہے پولیس منگوا لیتی ہے، تو اس میں پھر آپ مطلب کیسے آپ کا بیہیویئر کیا ہوگا؟ بیہیویئر سے مراد کہ آپ اس کو کیسے ڈیل کریں گے؟ دیکھیے، پرامن احتجاج جو ہے ہر شہری کا حق ہے. جو انہوں نے ماضی قریب میں جس پارٹی کے ساتھ کچھ چیزیں کی ہیں ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں، اور یہ ڈنڈا سوٹا کریں گے تو میرا یہ خیال ہے کہ پھر ان کے لیے جو ہے وہ مصیبت کھڑی ہو جائے گی. پھر شاید اسلام آباد کی بجائے پورے پاکستان میں آپ کو دھرنے نظر آئیں. اور یہ جو جس انداز میں انہوں نے ابھی تک کا رویہ اپنایا ہوا ہے، جس طرح میڈیا کو کنٹرول کر رہے ہیں، زبردستی جو ہے وہ تھریٹن کالز جاتی ہیں، سینسرشپ پالیسی ہے، لوگوں کو نوکریوں سے نکلوایا جا رہا ہے. پچھلے دنوں محسن بلال صاحب ایک سینئر جرنلسٹ ہیں، ان کو نکلوا دیا گیا. پورے سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ صحافیوں نے اس کی مذمت کی ہے، سیاسی جماعتیں مذمت کر رہی ہیں. تو ہم یہ سارا منظرنامہ بڑا سوچ سمجھ کے جو ہے وہ چیز لے کے آگے چل رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اپنی تاریخ میں، ان کی تاریخ ہمارے سامنے، انہوں نے سپریم کورٹ پر جس طرح حملہ کیا، جس طرح نیب کے دفاتر پر حملہ کیا گیا، جس طرح اداروں کو بے توقیر کیا گیا، جس طرح یہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف یہ پارٹیاں جو ہیں یہ بولتی ہیں، اور پھر ایک موقع پہ ان کو فیڈر دیا جاتا ہے، دودھ والا اقتدار دیا جاتا ہے، تو پھر یہ جو ہے نا میٹھا میٹھا ہف ہف کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ سارا منظرنامہ عوام بھی دیکھ رہے ہیں، عوام کو بھی پتہ ہے کہ کون ان پر ظلم ڈھا رہا ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ جماعت اسلامی نے جو عوام کے ساتھ اتحاد کیا ہے، وہ اس کا رستہ جو ہے وہ کسی بھی غیر آئینی تشدد اور کسی بھی مقدمات بنانے کے معاملات اور ان چیزوں سے نہیں روکا جا سکتا. جماعت اسلامی کے امیر حافظ نعیم الرحمان صاحب نے جو اعلان کیا ہے 12 جولائی کا، جماعت اسلامی ہر صورت میں انشاءاللہ اسلام آباد میں ایک بڑے دھرنے کا آغاز کرے گا. کیسا صاحب آخر میں مجھے تھوڑا یہ بتائیے گا، یہ آپ کی پارٹی کے حوالے سے کوشچن ہے، وہ یہ کہ جب سے حافظ نعیم الرحمان صاحب آئے ہیں، نو ڈاؤٹ وہ ایک دبنگ لیڈر ہیں، اور ان کے آنے سے آپ کی پارٹی ایک جسے کہہ لیں کہ اس سے پہلے سراج صاحب تھے، شریف آدمی تھے، مطلب اس طرح کی پالیٹکس، ایگریسو پالیٹکس ہے، وہ حافظ نعیم الرحمان کے آنے کے بعد وہ ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے. اور اسپیشلی اگر ہم دھرنے کی آپ کی بات کر لیں، یوزلی یہ ہوتا تھا کہ جماعت اسلامی کے اوپر مختلف قسم کے ٹیکس اٹیچ ہوتے تھے. خیر ان ٹیکس کی میں بات نہیں کرتا، لیکن اب یہ ہے کہ یہ بالکل مطلب پوری عوام جو ہے اس نے اس بجٹ کو مسترد کیا ہے، اور جسے کہہ لیں ہر طرف سے ہیو اینڈ کرائی ہے فرام دا پیپل سائڈ. تو آپ ان کی وائس بنے ہیں پریکٹیکلی، اور وہی یہ جو دبنگ ایکشن ہے یہ ہم ایکسپیکٹ شاید کر رہے تھے اور مین سٹریم پولیٹیکل پارٹی سے جو نہیں دیکھنے کو ملا. تو جماعت اسلامی انڈر نیو لیڈرشپ تو لگتا ایسا ہے کہ یہ از دا فرسٹ سٹیپ، اور آگے چل کے آپ کی پالیٹکس جو ہے وہ ڈفرنٹ کائنڈ آف پالیٹکس ہوگی. جی بالکل، یہ پہلے جو ہے جماعت اسلامی سراج الحق صاحب کی قیادت میں بھی یہ ساری چیزوں کو اٹھاتی رہی ہے، وہ ساری وارم اپ راؤنڈ تھا. اب ہم اصل میچ کی طرف جا رہے ہیں، اور اصل میچ عوام دشمن قوتیں جو ہیں، جو جعلی حکومتیں ہیں، جن کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے لیکن وہ مسلط کر دی گئی ہیں اور ان کے اقدامات ظالمانہ ہیں، عوام دشمن ہیں، ان کے درمیان اور عوام دوست
اور عوام کو سہولت دینے والے اور عوام کے ساتھ اتحاد کرنے والے جماعت اسلامی کے درمیان یہ میچ ہے. تو انشاءاللہ یہ آپ میچ دیکھیں گے, ہم پرامن طریقے سے ان کو بالکل مجبور کریں گے, ادروائز جماعت اسلامی کی جو تحریک ہے حق دو عوام کو وہ آگے بڑھے گی. اور اس کے کئی سارے, جس طرح آپ نے کہا کہ حافظ نعیم الرحمان صاحب کراچی میں ان کا پورا ایک ماضی ہے کہ جس طرح انہوں نے کامیاب تحریکیں چلائیں اور عوام کو ریلیف لے کے دیا, تو یہ پورے ملک میں آپ کو انشاءاللہ تعالی اب نظر آئے گا. اور جماعت اسلامی آگے بڑھے گی اور عوام کے حقوق کے لیے انشاءاللہ تعالی پرامن طریقے سے مزاحمتی تحریک کو آگے لے کے چلے گی. بہت شکریہ قیصر صاحب آپ کا, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. جی مبشر صاحب آپ ہاں جی کچھ کہنے لگے تھے, میرے خیال کو ایک کویشچن شاید پوٹ کرنا چاہ رہے تھے. ان سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا قیصر شریف صاحب سے کہ یہ کہیں یہ جو دھرنا دینے جا رہے ہیں, یہ 2014 کا جو دھرنا تھا پیٹ کیا گیا, کہیں اس کی یاد تو نہیں تازہ ہو جائے گی؟ وہ میں نے پہلا کویشچن ان سے پوچھا تھا تو وہ جواب نہیں دیا, لیکن وہ ہاں جی وہ میرا خیال ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی میموری ریوائیو نہ کریں 2014 والے کی, اور ہمارے دھرنے کو دیکھیں. اسی تناظر میں اس کو ذرا میں چاہ رہا ہوں کہ اس پہ تھوڑی سی روشنی آپ بھی ڈال دیجیے گا. بجٹ جو ہے واقعی لوگوں جو پنجابی کہتے ہیں کڑاکے کٹ دیتے ہیں لوگوں دے. کوئی بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ اتنا برا بجٹ آئے گا. مار کے رکھ دیا پبلک کو اس بجٹ نے. 2000 بلین کے تو بالکل اسٹریٹ وے ایکسٹرا ٹیکسز ہیں, وہ آپ میں نے اور باقی پبلک سب نے دینے ہیں. اشرافیہ کہاں گیا بھائی, آپ نے سارا بالکل سائڈ پہ کر دیا ایلیٹ سپر ایلیٹ کو, جس کے اوپر آپ شہباز شریف صاحب ڈے اینڈ نائٹ یہی کہتے تھے کہ بھیا نہ تے بوجھ پانا ہے. تو بوجھ تو آخر پہ آپ ہم پہ آ گیا, پبلک پہ آ گیا. جی ذوالقرنین صاحب ایسے ہے کہ یہ تو ڈے ون سے ہی پتا تھا کہ یہ جو بجٹ ہے وہ IMF کا ہے, ٹھیک ہے. اور ایون پرائم منسٹر صاحب جو ہیں ہمارے شہباز شریف صاحب, انہوں نے آن فلور آف دا ہاؤس یہ بات کی کہ یہ ہمارا بجٹ تو نہیں ہے, یہ تو IMF کا بجٹ ہے, ٹھیک ہے. یہ اوپنلی انہوں نے اس بات کو مطلب آن دا فلور آف دا ہاؤس کا ہے. اور وہ وہاں پہ بھی وہ تھوڑا سا لگے عجیب سے ان اے وے جب انہوں نے کہا کہ وی آر ہوپنگ کہ اب تو IMF اس کو اپروو کر دے گا ہماری. باقی یہ کہ اس میں ظاہر ہے گورنمنٹ کے پاس یہ آپشن ضرور تھا کہ جو ایلیٹ کلاس ہے ان کو انڈر ٹیکسیشن لانا چاہیے تھا, اور لیکن ایسا ہوا نہیں. سنکار چھوڑ دیا آپ نے, بڑا بڑا زمیندار چھوڑ دیا, بالکل ڈفرینٹ سیکٹر آپ نے چھوڑ دیے. اب دیکھیں سیلریڈ کلاس ہے, اس میں دیکھیں جو جس کی 1 لاکھ سے تھوڑی سی بھی زیادہ سیلری ہے تو اس پہ 35% ٹیکس لگا دیا. یہ تو بہت ظلم ہے. اور اب جیسے کہہ لیں کہ لاکھ کی وہ والی پوزیشن نہیں ہے جو کہ پہلے آپ چلے جائیں. بالکل اب تو آپ کا 280 کا تو ڈالر ہے ان ٹرمز آف دیٹ. اگر دیکھیں اس کی وجہ سے انفلیشن بھی آپ کا جو آن گراؤنڈ انفلیشن ہے وہ 40 کو کراس کر رہا ہوتا ہے. آلدو کہ کئی سٹیٹس میں ہم یہ کر کے پیچھے بتا دیتے ہیں, لیکن جو آن گراؤنڈ جا کے پبلک کو فیس کرنی پڑتی ہے مہنگائی ٹیریبل ہے. اور جسے کہتے ہیں ٹو ایڈ انسلٹ ٹو انجری, وہ بجلی کے بلوں نے کر دی ہے. بالکل ہاں, اس کے بڑے عجیب سے سلیبز بنائے ہوئے ہیں. وہ 1 یونٹ آپ کا زیادہ ہو جائے تو آپ کا جو بیسک یونٹ ہے اس میں دوسرے میں چلا جاتا ہے, جمپ کر جاتا ہے. اور پھر وہی ہے کہ لوگوں کی اتنی سیلری نہیں ہے جتنے کہ بجلی کے بل آ رہے ہیں. بالکل یہ تو بڑا مشکل. ایک اے سی کے ساتھ آپ کے سامنے ہے کہ اگر اس کا ایوریج نکال لیں, بالکل مطلب اس میں میں کیا بات کروں کہ 60,000 ہے کہ 70,000 ہے. صحیح بات. تو ایون لوگ کہتے ہیں جی کہ ہم اے سی بھی نہیں چلاتے تو پھر بھی بل جو ہے کلوز ٹو 50,000 کئی لوگوں کا آیا ہے. تو اب یہ بھی نہیں سمجھ آتی. اور پچھلے دنوں آپ نے شاید یہ جو ڈرائیو لانچ کی تھی FIA نے, ہیڈڈ بائی محسن نقوی صاحب, وہ کہتے تھے جی کہ یہ جو آفیسر ہیں لیسکو کے ہو گئے یا باقی کمپنیز کے ہو گئے, مطلب بابڈا کہہ لیں ایز اے ہول, تو یہ جعلی یونٹ ڈال دیتے ہیں ان کے اوپر اور انہوں نے بڑا پیسہ بنایا. اور کچھ دن تو یہ چیزیں خبروں میں رہیں, ایکشن جو ہے ان کا ہوتا رہا, یہ کہہ لیں. اس کے بعد ایکشن امپیکٹ صرف 1 مہینے تک دیکھا گیا. جی ابھی جو بل آ رہے ہیں بجلی کے وہ دیکھیں وہ بہت ہی مطلب آسمان سے باتیں. جی ہاں جی ہاں. اور اس پہ فائنلی ذرا مجھے بتائیں کہ جماعت اسلامی کا جو دھرنا ہے یہ گورنمنٹ کو فورس کر پائے گا کہ پبلک کو ریلیف دیں. گورنمنٹ بجٹ کے جو بہت زیادہ اینٹی پیپل ٹیکسز ہیں وہ ان کو واپس لے گی؟ نہیں, میرا نہیں خیال ایسا ہو سکے گا, بالکل بھی نہیں. چونکہ IMF کے ساتھ ہماری گورنمنٹ کے معاملات جو طے ہوئے ہیں تو اس سے ہم پیچھے نہیں ہٹ سکتے. اگر پیچھے ہٹتے ہیں تو ہمیں لون نہیں ملے گا. صحیح. تو میرا نہیں خیال کہ اس کا کوئی. تو پھر جماعت اسلامی کا مطلب جماعت اسلامی یہ زبانی جمع خرچ ہو جائے گا. ہاں, وہ ان کی ایک
پالیٹکس جو ہے وہ ذرا چمک جائے گی, وہ لائم لائٹ میں آ جائیں گے کہ ہم. لیکن بڑی ہمت ہے, اتنی گرمی میں کر رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں کسی اور پارٹی نے ہمت نہیں کی, اپوزیشن کی پارٹی نے یہ بات بجٹ کے اوپر صرف زبانی جمع خرچ کیا, یہ پریکٹیکلی اس پہ بیٹھ رہے ہیں اسلام آباد جا کے. ہاں جا کے بیٹھ رہے ہیں, اور انہیں یہ بھی پتا ہے کہ پولیس کریک ڈاؤن بھی ہو سکتا ہے. بالکل کریک ڈاؤن ہو سکتا ہے, کیونکہ عموماً ادھر سے ڈائریکشن آئے اور یہ ریفیوز کریں تو چیزیں مشکل ہو جائیں گی. ہم اس کی طرف ٹائم ہمارے پاس تھوڑا ہے, ہم ڈیفیمیشن لا کی طرف بڑھتے ہیں. ڈیفیمیشن لا جو پنجاب میں امپوز ہو گیا, اور مریم نواز صاحبہ نے بھی کچھ دن پہلے یہ کہا ہے کہ جی بھائی میں اسے اون کرتی ہوں, اگر آپ لوگوں کو سزا نہیں ملے گی صافیوں, ٹھیک ہے, مطلب کسی کی پگڑی اچھالنے پہ, تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا. تو اٹ ہیز ٹو بی دیئر, اور یہ بالکل واپس نہیں ہوگا. آپ نے جتنا پروٹیسٹ کرنا ہے کر لیں, نو پرابلم. تو میں ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس میں صحافیوں کا میجر کنسرن کیا ہے. صحافی کہتے ہیں کہ اس میں بڑی آپ نے جرنلسٹ کی ڈیفینیشن جو ہے وہ بہت لوز رکھی ہے. لوز یہ رکھی ہے کہ کسی کے پاس یہ سیل فون ہے, اس پہ وہ 2+2 اپنی کوئی ویلاگ جو ہے وہ ریکارڈ کرواتا ہے, پوسٹ کر دیتا ہے سوشل میڈیا پہ, انٹرنیٹ پہ. تو یہ بل جو ہے, یہ بل اس کو صحافی مان رہا ہے. وہ کہتے ہیں اس طرح تو یہ ہزاروں میں صحافی بن جاتے ہیں, یا وہ لوگ جو کہ بیٹھ کے صرف اور صرف جن کو پیسے دیے جاتے ہیں یا واٹ ایور, مطلب یہ اس پارٹی کے اگینسٹ بولنا ہے, دوسرے نے دوسرے کے اگینسٹ بولنا ہے, تو ان کو بھی آپ نے صحافیوں کی ڈیفینیشن میں فال کر دیا ہے. ذوالفقار نعیم صاحب, بات یہ ہے کہ یہ اصل میں میرا پوائنٹ آف ویو ذرا ڈفرینٹ. جی جی بالکل بالکل بتائیں. اس میں یہ ہے کہ یہ جو قانون ہے یہ ہٹ ہی ان کو کر رہا ہے. یہ جو سو کارڈ وی لاگرز ہیں اور جن کو ہم صحافی ماننے کو تیار نہیں ہیں, تو یہ ان کو ہی ٹارگٹ کر رہے ہیں. میرا نہیں خیال کہ یہ پرنٹ میڈیا اس کا ٹارگٹ ہے یا الیکٹرانک میڈیا اس کا ٹارگٹ ہے. تو پھر ڈیفینیشن گورنمنٹ اس کو کریکٹ کر لیتی ہے نا, وہ صحافی مت کہیں نا یار. ڈیفینیشن اس لیے کی کہ یہ جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں یا جرنلسٹ, سوشل میڈیا جرنلسٹ, ہاں بالکل, تاکہ ان کو جو ہے وہ قانون کے دائرے میں لایا جائے, اور ان کے اوپر جو ہے نا ایک چیک ہو کہ وہ جو منہ میں آئے کہہ دیتے ہیں, ان کے پاس کوئی پروف نہیں ہوتا. اب دیکھیں نا, پرنٹ میڈیا میں پہلا جو گیٹ کیپر ہوتا ہے نا وہ رپورٹر ہوتا ہے, ٹھیک ہے, رپورٹر جو ہے بالکل, اس کے بعد پھر نیوز ایڈیٹر ہے, ایڈیٹر ہے. تو اس میں پرنٹ میڈیا میں تو بالکل ایسا امکان ہی نہیں ہے کہ کسی پرنٹ میڈیا کے جرنلسٹ سے کوئی ایسی چیز سرزد ہو جائے جو اس قانون کی زد میں آ جائے. اسی طرح ہمارا جو الیکٹرانک میڈیا ہے اس میں بھی چیکس اینڈ بیلنسز ہیں, ٹھیک ہے. تو آپ دیکھیں کہ جب سے سوشل میڈیا آیا ہے تب سے یہ, پہلے تو یہ قانون نہیں تھا نا, تو یہ سوشل میڈیا کو ہی ریگولیٹ کرنے کے لیے یہ قانون آیا ہے. تو میرا نہیں خیال جو مین سٹریم جرنلزم ہے, ہمارا پرنٹ ہے, الیکٹرانک میڈیا ہے, یہ اس کی زد میں آئے گا. میرا نہیں خیال ایسی کوئی بات ہے. ہاں لیکن آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مطلب ہوتا ہے نا کہ آپ نے اگر ایک رپورٹ کسی ایک پارٹی کو یا اس کی لیڈرشپ کو ہرٹ کر رہی ہے تو وہ شاید اس کے اس میں آ جائے, اس کے فریم میں آ جائے. لیکن مجھے نہیں لگتا ایسا. مطلب آپ کو لگتا ہے کہ موسٹلی یہ سوشل میڈیا پہ ہی اس کا فوکس ہے. تو سوشل میڈیا کے اوپر تو آلریڈی ایف آئی اے کا سائبر کرائم ونگ ہے, جو کہ ایک نئی باڈی بھی بنی ہے ابھی. فار دا ٹائم بینگ وہ اس کی ایگزسٹنس کو روک دیا گیا ہے. وہ شاید اتنا افیکٹو نہیں تھا, تو اس لیے اس یہ نیا ضرورت ڈیفیمیشن کا. ہاں جی, لیکن ویسے تو ڈیفیمیشن ایز اے ہول اگر آپ بغیر ایویڈنس کرتے ہیں تو وہ تو ہر طرح سے ہی, ہاں ویسے بھی ڈیفیمیشن لا تو آلریڈی ہے. جی جی ہے, لیکن میرا خیال وہ اتنا, تو اس لیے اس کی ضرورت, اس لیے مطلب یہی کہا جا رہا ہے نا کہ جب ڈیفیمیشن لا آلریڈی ہے تو اس قانون کو لانے کی کیا ضرورت تھی. جو پہلے والا وہ ضرورت اسی لیے ہے کہ یہ سوشل میڈیا جو ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے. لیکن ابھی تک اس میں جیسے کہہ لیں کہ یہ فلی انفورس نہیں ہوا. ابھی تک اس میں کوئی کیسز انڈر دیٹ ڈیفیمیشن لا رجسٹر نہیں, ابھی ایک کیس بھی رجسٹر نہیں ہوا اس میں. لیکن اس میں بیٹر نہیں تھا کہ اگر ہم جیسے یہ کہہ لیں کہ تمام جرنلسٹ باڈیز کو آن بورڈ کرتے, ہم سے مراد گورنمنٹ کی بات آ گئی, گورنمنٹ جو ہے ان کو آن بورڈ کرتی, ان کا کنسرن سنتے. جس طرح میں نے ابھی آپ کو جرنلسٹ کی جو لوز ڈیفینیشن اس میں موجود ہے اس کی بات کی, بھئی اگر جرنلسٹ باڈیز کا اس پہ کنسرن تھا آپ اس کو نکال باہر کرتے. اسی طرح کی 2-4 اور شکیں ہوتی وہ بھی باہر نکال دیتے. تو کیا بڑی وہ اگر شکیں ذوالفقار نعیم صاحب باہر نکال دیتے اور یہ جو لوز ڈیفینیشن کی بات کر رہے ہیں تو پھر یہ جو سو کارڈ وی لاگرز ہیں اور جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں تو ان کے خلاف پھر ایکشن ممکن نہیں تھا, ٹھیک ہے نا.
تو میرا خیال ہے یہ اس لیے ضرور تھا. باقی آپ کی بات یہ درست ہے کہ جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز تھے اور جو جرنلسٹ باڈیز تھیں ان کے ساتھ مشاورت ہونی چاہیے تھی, ان کے ساتھ اعتماد میں ان کو بتایا جاتا کہ جناب یہ آپ کے خلاف نہیں ہے, ان کو اعتماد میں لیا جا سکتا تھا کہ جناب ہم آپ کو ٹارگٹ نہیں کر رہے. یہ تو سوشل میڈیا, یہ جو بے لگام سوشل میڈیا ہے, یہ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے, اس کو ریگولیٹ کرنے کے لیے. بالکل ٹرو. اور میرا خیال ہے کہ ابھی بھی اس میں کوئی ایسی کوئی قیامت نہیں آ گئی. مطلب اس میں کوئی جرنلسٹ کورٹ میں گئے ہوئے ہیں, لاہور ہائی کورٹ میں اس کو چیلنج کیا ہوا ہے, بالکل ہیئرنگ چل رہی ہے اس میں بھی. اس سٹیج پہ بھی اگر میرا خیال سینٹی پرویل کرے, گورنمنٹ جرنلسٹ باڈیز کو آن بورڈ کر لے, ہاں بالکل ہو جائے تو بہت اچھا. تو اس دا مین اسٹیک ہولڈر نا, چاہے وہ پرنٹ سے ایسوسیٹڈ ہے, براڈ کاسٹ سے ہے, سوشل میڈیا سے ہے تو جرنلسٹ ہی آپ کہہ رہے نا بڑی ڈیفینیشن میں, لوز ڈیفینیشن میں. تو آپ ان کو آن بورڈ کریں, سنیں کیا کہتے ہیں وہ, اور اگر اس میں کوئی تھوڑی بہت امینڈمنٹ لانی ہے تو اسمبلی کا فلور آپ کے پاس ہے. ہاں بالکل, امینڈمنٹ تو کسی بھی وقت کی میجورٹی آپ تو مطلب ان ون گو اس کو اسٹرائک ڈاؤن کر دیں گے جو کہ زیادہ ڈسپیوٹیڈ وہ سیکشنز ہیں آف دیٹ بل جو اب ایکٹ بن گیا, قانون بن گیا. بالکل میرا خیال ہے کر لینا چاہیے. تو میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ اس میں سینٹی مسٹ پرویل, کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. اور اس ساری پہلے بھی گفتگو میں آ رہا تھا کہ کئی عام معافی سے لے کے اور ڈیفیمیشن لا تک تو دل بڑا کرنے والی باتیں بھی ہوتی ہیں کہ اس میں آپ کئی جگہ پہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں نہیں الجھنا چاہیے. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی. اگلے ویک میں انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. پولیٹیکل ڈسکورس ٹاک ہم جاری رکھیں گے آن دا کرنٹ ایشوز, کرنٹ افیئرس. ٹل دین گڈ بائے, اسٹے بلیسڈ, اللہ حافظ. टुडे खबर सबसे पहले. खबर की सच्चाई में छुपी तल्ख हकीकत. 75 साल तारीख में पुलिस, अदलिया, एस्टैब्लिशमेंट और पार्लियामेंट का किरदार. कैसे होगा बदहाली से खुशहाली के सफर का आगाज, जिसमें मिलेगा आपको हर सवाल का जवाब और हर मसले का हल. देखिए प्रोग्राम टॉक टुडे यूनस बाट के साथ 3 जुमेरात 10:05 पर सिर्फ टीवी टुडे पर. टीवी टुडे खबर सबसे पहले. What is it like to learn at Leeds? To be an individual amongst a bunch who are driven to explore. Visionaries meet and conquer the complexities. वादियों से वसेब तक, मरग़ज़ारों से कोहसारों तक, झीलों से चट्टानों तक, साहिलों से रेगिज़ारों तक, पाकिस्तान की एक ही आवाज, एक नई उभरती पहचान. टीवी टुडे खबर सबसे पहले. कौन है जिम्मेदार अंदरूनी और बैरूनी कर्जों का, सियासी अदम इस्तेहकाम का, नाकिस और घिसे पिटे निजाम का, नाइंसाफी का. किसको ठहराएं मुर्रद इल्जाम? कौन पेश करेगा खुद को अवाम की अदालत में? कौन कौन खड़ा होगा कटहरे में? हार जीत का फैसला करेगी अवाम. कौन खोएगा कौन पाएगा? सब सवालात उठाए जाएंगे डंके की चोट पर. देखिए प्रोग्राम लेट्स टॉक विद आबिद नसीर इतवार शाम 7:05 पर ओनली ऑन टीवी टुडे. टीवी टुडे खबर सबसे पहले. टीवी टुडे खबर सबसे पहले. जामिन सिटी लाहौर, एजुमता मेट्रो बस स्टेशन और रिंग रोड से 1 मिनट की मुसाफत पर LDA से मंजूर शुदा हाउसिंग स्कीम. जामिन सिटी लाहौर.
टुडे खबर सबसे पहले। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। What is it like to learn at Leeds? To be an individual amongst a bunch who are driven to explore. Where there is a horizon to seek, visionaries meet and conquer the complexities. Where stars are made and mentors are formed. A wave of energy